خواتین و حضرات اور پیس ٹی وی کے ناظرین، آج کی اس اہم سیشن کے جو مقرر ہیں وہ مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب ہیں۔ مولانا محمد اشفاق سلفی، آپ کا تعلق دربھنگہ بہار سے ہے۔ آپ نے 1984 میں عالم اسلام کی مشہور دانشگاہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیت الشریعہ میں ممتاز نمبرات سے ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ گزشتہ 25 سالوں سے بہار کی مشہور دانشگاہ اور جامعہ احمدیہ سلفیہ میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ آپ جہاں پر ایک خطیب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، وہاں آپ نے اپنی تحریری صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لاتے ہوئے دین و اسلام کی ایک عظیم خدمت کی ہے اور مختلف مقالات، مختلف موقر اور جانے پہچانے جرائد میں آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ میں مولانا محترم سے بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع وسطیت اور اعتدال پسندی اور اہل سنت کے موضوع پر خطاب کریں۔ مولانا محمد اشفاق سلفی۔ اسلام اعتدال پر مبنی غلو اور تنقید سے پاک دین ہے۔ اسلام میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ اسلام میں نہ تو یہودیت اور نہ عیسائیت کا خاصہ ہے جو افراط اور تفریط میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط کی حیثیت سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ سابقہ امتوں پہ گواہ بن سکے۔ مولانا محمد اشفاق سلفی مدظلہ العالی اسلام کی حقانیت اور اس کی صحیح تصویر کو ہم سب کے سامنے پیش کریں گے۔ مولانا محمد اشفاق سلفی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال المولى جل وعلا في محكم تنزيله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. برادران اسلام، خواتین ملت، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسطیت یعنی اعتدال پسندی جو اس امت کا طر امتیاز ہے اور اس امت کی فضیلت اور برتری اسی سے وابستہ ہے، یہ موضوع نہایت محتم بالشان ہے، کیونکہ یہی وسطیت، یہی اعتدال پسندی اس امت مسلمہ کو سابقہ تمام امتوں میں ممتاز کرتی ہے۔ اگر یہ امت وسط نہ رہے، یہود و نصارہ اور دوسری قوموں کی طرح افراط اور تفریط کے دو کناروں پر کھڑی ہو جائے تو پھر اس امت کی فضیلت، برتری اور امتیازی شان
اس سے چھن جائے گی، اور یہ امت بھی ان لوگوں میں شامل کر دی جائے گی جن پر یا تو اللہ کا غضب ہوا یا وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کی زبردست فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قبل کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقہ سے اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین قبلہ کعبۃ اللہ جو روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے واسطے بنایا گیا پہلا گھر ہے، جس طرح وہ تمام دنیا کے گھروں میں افضل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بیت المقدس سے اسی گھر کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف نماز بے قبلہ بنانے کے لیے آپ کو حکم دیا ہے، ویسے ہی اس امت کو امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کی تمام سابقہ امتوں پر افضل بنایا ہے، وسط بنایا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو۔ یہ گواہی قیامت کے دن ہوگی جب قومیں اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلائیں گی کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کا دین ہمیں نہیں پہنچایا، اور انبیاء کہیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرا دین بلا کم و کاست ان تک پہنچایا تھا، تیری سپرد کردہ امانت کو ہم نے پوری امانت داری کے ساتھ قوم کے حوالے کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی امت محمدیہ سے گواہی لے گا، اور یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ کے نبیوں نے اپنے اپنے وقت کے نبیوں نے اپنی اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ یہ امت سب کے بعد آئی، اگلی امتوں کے حق میں گواہی کیسے دے گی؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی جامع کتاب قرآن مجید عطا فرمائی ہے جس میں جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتاب اللہ تعالی فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اگلے اور پچھلے لوگوں کے واقعات اس میں ذکر ہیں، تمام انبیاء کی دعوت اور ان کے قوم کی عناد اور استکبار کا پورا بیان قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ یہ امت اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں، علم رکھنے کے نتیجے میں اگلی امتوں کے حق میں گواہی دے گی، اگلی امتوں کے خلاف گواہی دے گی کہ انہوں نے عناد اور کبر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے انبیائی دعوت کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی دعوت کو ٹکرایا تھا۔ گواہی دینے کے لیے امت کی موجودگی ضروری نہیں ہے، شہادت کے لیے موجودگی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ امت پچھلی امتوں کے زمانے میں قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم موسیٰ کے زمانے میں امت محمدیہ نہیں تھی۔ علم کی بنیاد پر یہ گواہی دے گی کیونکہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہم نے اگلی امتوں کا حال معلوم کیا ہے، انبیاء کی دعوت کو معلوم کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی امت کے حق میں ہوگی یا امت کے بعض افراد کے خلاف ہوگی، اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہمارے درمیان ضروری نہیں ہے۔ وہ گواہی بھی آپ اللہ رب العالمین کے عطا کردہ علم کی روشنی میں دیں گے۔ وہاں پہچانوانے کے لیے فرشتے موجود ہوں گے کہ کون متبع سنت ہے، کون بدعتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے حوض کوثر کی طرف جام لینے کے لیے بڑھ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے، آپ کہیں گے یہ تو میرے ہی لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ کہا نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ یہ ان لوگوں نے دین میں کیا کچھ قطر بیوت کیا تھا، کیا کچھ اضافہ کیا تھا، کیا کچھ رد و بدل کیا تھا۔ اے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ نئی چیزیں دین میں پیدا کر دی تھی، آپ کو ان کا علم نہیں ہے۔ انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، دین میں اضافے کیے تھے، دین میں قطر بیوت کی تھی۔ تب آپ فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر وبدل، جس نے دین کو بدل دیا وہ دور جائے ہم سے، دور جائے ہم سے۔ تو اس طریقہ سے اللہ رب العالمین کے عطا کردہ علم کے حوالے سے آپ لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ بہرحال یہ جو امت کی گواہی اللہ رب العالمین قیامت کے دن لے گا، اس وجہ سے کہ یہ امت وسط ہے، سب سے بہترین امت، عدل پسند امت ہے، اعتدال پسند امت ہے، وسط، جس کی وجہ سے یہ امت دنیا کی تمام امتوں پر ممتاز بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بہترین، پسندیدہ، عدل اور اعتدال پر مبنی، افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے والی امت۔ وسط الشیء، کسی چیز کا وسط کون ہوتا ہے؟ جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کا دو کنارہ ہوتا ہے یا چار کنارے ہوتے ہیں، ہر چیز کے کنارے ہوتے ہیں، اور اس کا بیچ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بیچ کا حصہ سب سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کنارہ بہرحال پرخطر ہوتا ہے، کنارے پر ہم بلڈنگ نہیں بنا سکتے، کنارے سے چل نہیں سکتے، کنارے سے گاڑیاں نہیں نکال سکتے، ہر آدمی اپنے دائیں بائیں کچھ بیلنس لے کر چلتا ہے۔ بیچ میں چاہتا ہے کھڑا بھی ہو تو بیچ میں، بیٹھے بھی تو بیچ میں، چلے بھی سڑک سے تو بیچ میں، مکان بھی ہو تو بیچ آبادی میں، بالکل لاسٹ آبادی میں نہ ہو، لٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو بیچ کا حصہ سب سے بہتر ہوتا ہے، وسط الشیء اعدلہ و افضلہ، جو سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے وہ وسط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، خلیفہ اموی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سے جب عبد الملک بن مروان خلیفہ اموی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بیاہنا چاہا، شادی کرنا چاہا، تو کہا کہ میری بیٹی کو مہر کیا دو گے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحسن بین السیئتین، دو بری چیزوں کے درمیان ایک اچھی چیز دوں گا، یعنی بہت زیادہ اونچی مہر نہیں رکھوں گا، یہ افراط ہوگا، وہ بہت معمولی رقم بھی نہیں رکھوں گا کیونکہ شہزادی ہے، خلیفہ وقت کی بیٹی ہے، تو بہت کم بھی نہیں رکھوں گا، بیچ کا معاملہ کروں گا، نہ بہت زیادہ نہ گراں قیمت ادا کر پاؤں گا، نہ بہت معمولی سی قیمت ادا کروں گا، اپنے حساب سے اور ان کے حساب سے بیچ کی ایک رقم مقرر کروں گا، یعنی وسط دوں گا۔ اس کو انہوں نے الحسنہ کہا، دو بری چیز کے درمیان کی اچھی چیز، یعنی افراط اور تفریط دو بری چیزیں ہیں، دو برے کنارے ہیں، اس کے درمیان کی اچھی چیز ادا کروں گا۔ ماشاءاللہ، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، ایون اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو بہت زیادہ اسراف نہیں کرتے اور بہت زیادہ بخیلی سے کام نہیں لیتے، بیچ کی رائے اختیار کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر چیز کے اندر وسطیت مطلوب ہے۔ آپ کھاتے ہیں، بہت قلیل مقدار میں اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی صحت اس سے متاثر ہوتی ہے، بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں تو آپ کی صحت خراب ہوتی ہے۔ آپ کھاتے بھی ہیں تو حساب سے کھاتے ہیں، اعتدال کے ساتھ کھاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر بھی اعتدال ہے، اسی طریقہ سے تمام معاملات کے اندر اعتدال، ہر چیز کے اندر بہتر۔ سونے جاگنے عمل کرنے کے اندر بھی اگر 24 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، اگر 24 گھنٹے آپ سو کر وقت ضائع کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ کچھ سوئیں آپ، کچھ آپ جگیں، کچھ ورک کریں، کچھ آرام کریں، تو اس طریقہ سے لائف میں چارمنگ رہتی ہے دنیاوی اعتبار سے بھی۔ الحمدللہ اسلام جو دین وسط ہے، یا یہ امت جو امت وسط اسپیشلی بنائی گئی ہے، آپ اس وسطیت کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے اندر ہم ہر نماز کے اندر فرض ہو یا نفل ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وسطیت کا سوال کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ہم تجھ سے صراط مستقیم کی رہنمائی چاہتے ہیں، اے اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مغضوب علیہم اور ضالین کے درمیان کا راستہ۔ یہودی جن پر اللہ کا غضب ہوا، علم رکھتے تھے شریعت کا مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ ضالین نصارہ گمراہ ہوئے، بغیر علم کے عمل کیا کرتے تھے، کیا اٹکل پچو عمل کرتے تھے، بدعات کا عمل کرتے تھے، جن کے لیے اللہ نے کوئی شریعت نہیں اتاری تھی، اپنی طبیعت سے وہ عبادتوں کی رسمیں اور شکلیں رائج کیے ہوئے تھے۔ تو جن کے پاس علم تھا وہ عمل نہیں کر رہے تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا علم سے زائد عمل کر رہے تھے۔ تو ایک فرقہ یہودیوں کا اللہ کے غضب کا شکار ہوا اور دوسرا نصارہ کا فرقہ گمراہ ہوا۔ اے اللہ علم و عمل کی راہ عطا فرما، نہ ایسی راہ جو علم والوں کی تھی مگر عمل سے عاری اور کوڑے تھے، اور نہ ان لوگوں کی راہ جو بے علم کے عمل کرنے والے تھے۔ اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، علم ہو اور عمل ہو، صراط مستقیم پر گامزن رکھ، اسلام پہ گامزن رکھ، قرآن اور سنت کی راہ پہ گامزن رکھ، جو شریعت تو نے متعین کی ہے، جو منہج تو نے ہم کو، جو نظام حیات تو نے عطا فرمایا ہے، جو شریعت تو نے عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس شریعت کے اوپر ہم کو قائم رکھ، کتاب و سنت کے اوپر قائم رہنا، صراط مستقیم پر قائم رہنا، افراط اور تفریط، غلو اور زیادتی اور کوتاہی اور تنقید سے بچ کر اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھنا، الحمدللہ یہی اعتدال پسندی ہے اور اسی کا نام وسطیت ہے، اور یہ امت محمدیہ اسی وجہ سے تمام امتوں میں ممتاز ہے۔ الحمدللہ جو آیت اس امت کو امت وسط بتاتی ہے، آپ غور کیجئے، قرآن کا اعجاز ملاحظہ کیجئے، سورہ بقرہ کے اندر کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 143۔ سورہ بقرہ 286 آیتوں پر مشتمل ہے، 143 بالکل ہاف میں یہ آیت آئی ہے، بالکل وسط میں، سورہ بقرہ کے بالکل بیچو بیچ یہ آیت آئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، بیچ کی امت بنایا ہے، اعتدال پسند بنایا ہے۔ الحمدللہ یہ آیت بھی سورہ بقرہ کے بالکل بیچو بیچ آئی، یہ قرآن کا اعجاز ملاحظہ کی۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے درمیان کی ہم کو امت بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین اس وسطیت کو، اس اعتدال پسندی کو ہم سے پسند فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اور پوری ملت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب و سنت کی راستے پر گامزن کر دے، جو اعتدال کی
شریعت ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو علم و عمل کی راہ ہے، جو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی راہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہودیوں کی بے اعتدالیاں اور عیسائیوں کی غلو پسندیاں اور اسی طریقے سے افراط اور تفریط کے درمیان میں ہچکھولے کھانے والی یہ امت یہود، امت نصارہ کو آپ ملاحظہ کیجئے اور امت مسلمہ کو اس کے سامنے رکھیے۔ الحمدللہ تقابل کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس امت کو کیسے امت وسط بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے یہودی حد درجہ گستاخ واقع ہوئے تھے۔ یہ چند مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے تعلق سے یہودی حد درجہ گستاخ واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے اتنی زیادہ بدتمیزی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان عیوب سے متصف کر دیا جو عیوب انسانوں کے لیے باعث عیب ہیں۔ جو صفات انسانوں کے لیے باعث عیب ہیں ان صفات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متصف کر دیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول لهم ذوقوا عذاب الحریق، سورہ آل عمران آیت نمبر 181۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی کفریہ بات کو سن لیا، یعنی نوٹ کر لیا، اور سخت ایکشن لے گا اس کا، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کن لوگوں نے کہا تھا؟ یہودیوں نے کہا تھا۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہی کے ہاتھ بدھے ہوئے ہوں اور یہی بخیل ہیں۔ اللہ رب العالمین کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے رات دن خرچ کرتا ہے، اس کی عطا اور بخشش کی تو کوئی حد نہیں۔ اللہ کو بخیل کہا، اللہ کو فقیر کہا، اس طرح کی گستاخیاں انہوں نے کی۔ اور نصارہ نے ان کے مقابلے میں اس قدر غلو کیا کہ مخلوق کو خالق سبحانہ و تعالیٰ کے درجے میں اتار دیا۔ انہوں نے بھی اللہ کی تنقیص کی، بس فرق یہ رہا کہ یہودیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق کی سطح تک اتار دیا اور عیسائیوں نے غلو مخلوق کے اندر یہ کیا اور اللہ کی ذات میں تنقیص کی کہ مخلوق کو اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین کا تیسرا کہا، 1 of 3، تین میں ایک جو کائنات کو چلا رہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں، جبکہ مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا، دو ٹوک الفاظ میں کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی عبادت کرو، خالص عبادت جو ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، جس نے ہم کو بھی کریٹ کیا ہے، پیدا کیا ہے، تم کو بھی پیدا کیا ہے، جو ہم کو بھی روزی دیتا ہے تم کو بھی روزی دیتا ہے، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرو۔ اور یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا، کسی نبی کو یا ولی کو، اور اس شرکیہ عقیدے پہ مر جائے گا تو اللہ کی جنت اس کے لیے حرام ہے، دائمی ٹھکانہ اس کا جہنم ہو۔ اللہ کی جنت اس پر حرام ہے، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، ایسے کافروں کے لیے، دائمی جہنمیوں کے لیے کسی کی سفارش اور کسی کی شفاعت قبول نہیں ہونے والی۔ دو ٹوک طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کیا۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جو عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے اس کو سورہ اخلاص میں ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اپنی ذات میں ایک ہے، اپنی عبادت میں ایک ہے، کائنات کا رب ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، بندگی کا مستحق ہونے کے اعتبار سے ایک اکیلا ہے، اپنے ناموں اور صفتوں کے اعتبار سے بھی یگانہ و یکتا ہے۔ کائنات میں بڑی سے بڑی کوئی بھی ہستی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے پاکیزہ نام اور اس کی جیسی اعلیٰ صفات سے کوئی بھی متصف نہیں ہو سکتا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، سورہ مریم آیت نمبر 65۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تینوں توحید کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین اور کائنات کے درمیان کی تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر قائم رہو۔ هل تعلم له سمیہ، غور کیجئے یہ آیت الحمدللہ توحید کی تینوں قسموں پر چل، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین اور درمیان کی چیزوں کا رب ہے، اللہ خالق ہے، رب ہے، یہ توحید ربوبیت۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اسی ایک اللہ کی بندگی کرو،
اسی کی بندگی پر قائم رہو. یہ توحید الوہیت، توحید عبادت. حل تعلم لہ سمیہ، کیا اللہ کے ناموں جیسا کسی اور کو نام والا پاتے ہو؟ یعنی کوئی بھی نہیں. ماشاء اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے. یہ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ. اس نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، نہ اس کے پیرنٹس ہیں، نہ وہ کسی کا ماں باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اب کوئی کائنات میں اس کا ہمسر نہیں. ماشاء اللہ. اس آیت کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی مخلوق مشابہ نہیں، نہ وہ کسی مخلوق کے مشابہ. بندگی کا اکیلا مستحق. کوئی نبی اور رسول اونچے مقام پر تو ہو سکتا ہے، یہ انسانیت میں سب سے اونچا مقام ہے، لیکن بندگی کا مستحق نہیں ہو سکتا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 163. تمہارا معبود صرف ایک ہے، اللہ. ہرگز کسی کی بندگی نہ کرو سوائے اللہ رحمان الرحیم کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ نے اکیلے تم کو پیدا کیا ہے، حکم اسی ایک اکیلے اللہ رب العالمین کا چلے گا. سورہ اعراف آیت نمبر 54. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور وہ نہایت سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ نہایت سننے اور دیکھنے والا ہے. سورہ شورى آیت نمبر 11. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے لیے بڑے اچھے نام ہیں، بڑے پاکیزہ نام ہیں. اللہ کے ناموں کا واسطہ اللہ کو دو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑو. اے اللہ تو رزاق ہے، ہمیں روزی دے. اے اللہ تو غفار ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تو ستیر ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. اس طریقے سے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لو. فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، جو لوگ اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں، ایسے تمام لوگوں سے اپنا دامن اور پلو جھاڑ لو. ایسے لوگوں کو جزا ملے گی. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 180.